بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کی سیاست میں الفاظ اکثر ہتھیار بن جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے جب 7 جہازوں یا دفاعی طاقت کی بات نکلتی تھی کہ یہ محض بیان نہیں بلکہ کسی بڑے سودے کا اشارہ ہے۔ ٹرمپ سیاست کے میدان کا وہ کھلاڑی ہے جو لفظ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اس کا مقصد صرف سفارتی بیان دینا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے الفاظ سے معاشی اور سیاسی مفادات کا جال بنتا ہے۔ ٹرمپ نے جب بار بار 7 جہازوں یا پھر عظیم فوجی طاقت کی بات کی تو یہ دراصل ایک سفارتی دباؤ تھا، اور وہ یہ دباؤ ڈال کر بھارت کو مجبور کرنا چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بڑے دفاعی معاہدے کرے تاکہ امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیاں مزید منافع کما سکیں۔ دنیا کے طاقتور ممالک اکثر اسی حکمت عملی کے تحت کمزور معیشتوں اور ترقی پذیر ریاستوں کو اپنے مفادات کے تابع رکھتے ہیں۔ اب جب بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی ٹیکنالوجی اور اسلحہ کے نئے معاہدے ہو چکے ہیں تو ٹرمپ کے بیانات میں وہ جہازوں کی گردان ختم ہو گئی ہے۔ مقصد حاصل ہو گیا ہے، لہٰذا اب شور مچانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور یہی عالمی سیاست کا کھیل ہے جہاں بیانات کے دورے اور تعریفیں سب کچھ بڑے مقصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ اکثر پاکستانی عوام کی تعریف کرتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ پاکستان کو ایک ذہین، غیرتمند اور بہادر قوم قرار دیتا تھا، مگر ساتھ ہی دفاعی معاہدے بھارت کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ یہ تضاد اثر عالمی طاقتوں کی دوگلی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ تعریفوں سے دل جیتے جاتے ہیں مگر مفادات ہمیشہ ان کے ساتھ رکھے جاتے ہیں جو زیادہ منافع دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کی طاقت کسی بیرونی اتحاد یا مہنگے جہازوں پر نہیں بلکہ ایمان، غیرت اور قومی وحدت پر ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، جب بھی پاکستان کو مشکلات نے گھیرنے کی کوشش کی، رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرخرو کیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم اپنی داخلی طاقت کو پہچانیں، اپنے اداروں پر یقین رکھیں اور خود انحصاری کی راہ اختیار کریں۔ پاکستان کی اصل طاقت اس کی نوجوان نسل ہے، اس کی نظریاتی بنیاد اور سب سے بڑھ کر اللہ پر ایمان ہے۔